میرے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ اور کہنا چاہیے کہ پراسرار موضوعات پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم وہ مواد استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں کچھ کمال کی چیزیں ہیں، جیسے وہ عجیب سا احساس جسے ڈیجا وو کہتے ہیں۔ ہاں، پہلے دیکھا ہوا، لگتا ہے یہ سب پہلے ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ ٹائم سلپس والی کہانیاں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک دم سے کسی اور زمانے میں پہنچ گئے تھے۔ وہ تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اور ساتھ میں OOPRTs، یعنی وہ پرانی چیزیں جو اپنی جگہ اور وقت کے حساب سے بالکل ناممکن لگتی ہیں۔ جی، بے محل نوادرات۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سائنس جیسے یہ نئی تھیوریز ہیں، بلاک یونیورس، ہائر ڈائمینشنز، اور کیا ہمارے قدیم صحیفے، خاص طور پر قرآن پاک، ان چیزوں کی کوئی وضاحت پیش کرتے ہیں؟ یہی تو آج کھوجنے کی کوشش ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان موضوعات کی تہہ تک جائیں، دیکھیں یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں یا حقیقت کچھ اور ہے جس سے ہم ابھی واقف نہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس دلچسپ سفر کو، ڈیجا وو سے ہی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فرانسیسی لفظ ہے، مطلب پہلے دیکھا ہوا۔ جی۔ اور یہ کافی عام تجربہ ہے، مطلب اکثر لوگوں کو کبھی نہ کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لمحہ، یہ بات چیت، یہ منظر، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ہاں، اور یہ احساس آتا ہے اور پھر فوراً چلا بھی جاتا ہے، بڑا فلیٹنگ سا ہوتا ہے۔ جی۔ لیکن یہ ٹائم سلپ جو ہے وہ تو کچھ اور ہی چیز لگتی ہے، وہ تو بہت شدید اور واضح تجربہ لگتا ہے۔ بالکل۔ اس میں لوگ باقاعدہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے ماضی میں کسی اور دور میں چلے گئے ہیں، اور پوری تفصیلات کے ساتھ۔ کوئی مثالیں ہیں اس کی؟ جی ہاں، کئی مشہور واقعات ہیں جو اسے صرف وہم نہیں رہنے دیتی۔ شاید سب سے زیادہ مشہور وہ 1901 کا موبرلی جارڈین واقعہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ 2 برطانوی خواتین تھیں، استانی تھیں، فرانس میں ورسائے محل کے باغ میں گھوم رہی تھیں۔ اچانک انہیں لگا کہ ماحول بدل گیا ہے۔ بدل گیا؟ کیسے؟ انہیں 18ویں صدی کے لباس میں لوگ نظر آئے، پرانے زمانے کے اوزار نظر آئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک درخت کے نیچے ایک خاتون کو پینٹنگ کرتے دیکھا۔ انہیں لگا وہ میری اینٹونیٹ ہے۔ اور پھر اچانک سب کچھ واپس نارمل ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تو واقعی بہت عجیب ہے۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں؟ ہاں، کافی ہیں۔ جیسے اسکاٹ لینڈ میں ایک شخص نے بتایا کہ اس نے ایک پرانے چرچ کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہاں صدیوں پرانے لباس میں لوگ عبادت کر رہے تھے۔ اچھا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف گیا کہ اندر جا کر دیکھے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو چرچ خالی تھا۔ منظر غائب ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ! یہ تو ایسا ہے جیسے وقت میں کوئی کھڑکی سی کھل گئی ہو چند لمحوں کے لیے۔ بالکل۔ اور کچھ کہانیاں تو پاکستان اور ہندوستان کے علاقے سے بھی ملتی ہیں، جیسے تھٹا کے قریب صحرا میں رات کو مغل دور کے قافلے نظر آنا۔ واقعی؟ جی، لوگ کہتے ہیں کہ پورا قافلہ گزرتا ہے پھر دھند میں غائب ہو جاتا ہے۔ یا کشمیر میں کسی چرواہے کا پہاڑی غار میں پرانے سپاہیوں کو سوتے ہوئے دیکھنا۔ یہ قصے کہانیاں ہیں، لیکن ہیں بہت دلچسپ۔ ہاں، اور ان واقعات میں لوگ اکثر آوازیں سننے، یہاں تک کہ بو محسوس کرنے کا بھی ذکر کرتے ہیں، مطلب صرف بصری نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہی بات انہیں زیادہ پراسرار بناتی ہے۔ سائنس کی زبان میں تو یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے، یعنی ذاتی تجربات، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مختلف ثقافتوں میں، مختلف زمانوں میں اس طرح کے ملتے جلتے تجربات کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا یہ سب صرف ذہن کا کھیل ہے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ ہاں، یہ وقت کی نوعیت پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ کیا ماضی کسی طرح حال میں جھانک سکتا ہے؟ بالکل، اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری چیز ہے وہ او پارٹس، آؤٹ آف پلیس آرٹیفیکٹس۔ جی، وہ چیزیں جو ماہرین آثار قدیمہ کو ملی ہیں، لیکن وہ اس جگہ یا اس زمانے کی نہیں لگتیں جہاں سے وہ ملی ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک طرح سے وقت کے سیدھے چلنے والے تصور کو چیلنج کرتی ہیں، جیسے یہ چیزیں خود ٹائم سلپ کر کے ہمارے دور میں آ گئی ہوں۔ اس کی کچھ مثالیں تو دماغ گھما دیتی ہیں، جیسے وہ یونان کے سمندر سے نکلا اینٹی کیتھرا میکینزم۔ اوہ ہاں، وہ تو کمال کی چیز ہے، تقریباً 2000 سال پرانا، اور ایک طرح کا اینالاگ کمپیوٹر ہے، سیاروں کی پوزیشن بتاتا تھا۔ 2000 سال پہلے؟
اس زمانے کی ٹیکنالوجی سے تو یہ بہت آگے کی چیز لگتی ہے۔ بالکل، اور پھر وہ کولمبیا سے ملے سونے کے چھوٹے چھوٹے ماڈل ہیں جنہیں کوئمبایا ہوائی جہاز کہتے ہیں۔ جی میں نے دیکھے ہیں، وہ تو بالکل جدید جیٹ طیاروں جیسے لگتے ہیں، ڈیلٹا ونگز کے ساتھ۔ ہاں، اور وہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 1000 سال پہلے لوگوں کے پاس ایسے ڈیزائن کا تصور کہاں سے آیا؟ صحیح، اور وہ امریکہ والا لنڈن ہیمر، وہ تو لاکھوں سال پرانی چٹان کے اندر سے ملا ہے۔ جی، اور وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہتھوڑا ہے، اتنا پرانا، اور لوہا بھی کہتے ہیں 98% خالص۔ آج بھی ایسا بنانا آسان نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ لاکھوں سال پہلے تو انسان تھے ہی نہیں جو ایسے اوزار بناتے۔ یہی تو سوال ہے۔ بغداد بیٹری ہے، 2000 سال پرانے مٹی کے برتن جو شاید بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ مصر اور ہندوستان میں پتھروں میں انتہائی باریک سوراخ ملے ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں، جیسے کسی پاور ٹول سے کیے گئے ہوں۔ اور رومانیہ میں ایلومینیم کے اوزار ملیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں، جبکہ ایلومینیم تو بجلی سے بنتا ہے، اور بجلی تو 1800 کی دہائی میں آئی۔ بالکل، تو یہ او پی آرٹس اور ٹائم سلپس، یہ دونوں چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم وقت اور تاریخ کے بارے میں جو سمجھتے ہیں اس پر دوبارہ غور کریں۔ کیا یہ وقت کی کوئی گڑبڑ ہے یا مختلف ٹائم لائنز یا ڈائمینشنز کے درمیان کوئی رابطہ؟ کچھ لوگ یہی قیاس کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری موجودہ سائنسی سمجھ سے تو باہر لگتی ہیں۔ تو پھر وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ وہم نہیں، غلطی نہیں، تو کیا ہے؟ یہاں شاید ہمیں سائنس اور قدیم حکمت کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ جی، وقت کا تصور ہمیشہ سے ہی ایک بڑا سوال رہا ہے۔ پہلے نیوٹن سمجھتے تھے کہ وقت بالکل سیدھا چلتا ہے، ایک ہی رفتار سے پوری کائنات کے لیے۔ ہاں، جیسے ایک گھڑی سب کے لیے ٹک ٹک کر رہی ہو۔ بالکل، لیکن پھر آئنسٹائن آئے اور انہوں نے کہا نہیں، وقت ایسا نہیں ہے۔ وقت مطلق یعنی ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹیو یعنی نسبتی ہے۔ نسبتی مطلب یہ کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی اور رفتار یعنی سپیڈ وقت کے گزرنے کی رفتار کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت تیز سفر کریں یا بہت زیادہ کشش ثقل والی جگہ پر ہوں تو آپ کے لیے وقت آہستہ گزرے گا۔ اچھا، یہ تو بڑی انقلابی بات تھی۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے اس نسبتی ہونے کا یعنی ایک جیسا نہ ہونے کا اشارہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ سچ میں؟ کہاں؟ 2 جگہ پر، سورۃ الحج اور سورۃ السجدہ میں ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہماری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن برابر 1000 سال؟ جی، اور سورۃ المعارج میں یہ مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے، جس دن فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ 50,000 سال؟ تو مطلب وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں گزرتا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ بالکل، یہ آیات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ وقت کا پیمانہ مختلف جگہوں یا کہنا چاہیے مختلف دائروں میں مختلف ہے، اور 20ویں صدی کے ایک بڑے سائنسداں تھے ارون شروڈنگر۔ ہاں، کوانٹم والے۔ جی، انہوں نے بھی 1939 میں کہا تھا کہ ان کی تحقیق انہیں بتا رہی ہے کہ شاید وقت کی ایک ندی نہیں بلکہ کئی ندیاں ایک ساتھ بہہ رہی ہیں۔ کئی ٹائم سٹریمز، یہ کہاں لے جاتا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ نظریے کی طرف لے جاتا ہے جسے بلاک یونیورس تھیوری کہتے ہیں۔ بلاک یونیورس؟ یہ کیا ہے؟ یہ تھیوری کہتی ہے کہ وقت اصل میں بہہ نہیں رہا، وہ ایک دریا کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹھوس بلاک کی طرح ہے، منجمد، فروزن۔ منجمد بلاک مطلب یہ کہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں بے وقت موجود ہیں ایک ہی ساتھ اس بلاک کے اندر۔ جیسے کوئی کتاب ہو، پہلا صفحہ ماضی، درمیانی صفحہ حال، آخری صفحہ مستقبل، سارے صفحے کتاب میں ایک ساتھ موجود ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے، یا ایک فلم کی ریل کی طرح سوچیں، سارے فریم پہلے سے موجود ہیں، ہم صرف ایک وقت میں ایک فریم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس تھیوری کے مطابق پوری فلم یعنی پورا وقت ازل سے اب تک وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ جی ہاں، یہی نظریہ ہے۔ ہم اس بلاک میں سے گزر رہے ہیں لمحہ با لمحہ، ایک فریم سے دوسرے فریم تک۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر ڈیجا وو کیا ہوا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دماغ یا شعور غلطی سے آگے کے کسی فریم یا صفحے کی ہلکی سی جھلک دیکھ لے؟
اور جب ہم اصل میں اس لمحے تک پہنچتے ہیں تو وہ جانا پہچانا لگتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ وضاحت ہو سکتی ہے ڈیجا وو کی۔ بلاک یونیورس تھیوری یہ امکان پیدا کرتی ہے۔ اور ٹائم سلپس کا کیا وہ اس بلاک کے کسی بالکل مختلف حصے، کسی اور زمانے کے صفحے یا فریم پر نظر پڑ جانا ہو سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ یہ تھیوری ان عجیب تجربات کو ایک فریم ورک دیتی ہے۔ یہ بہت کہنا چاہیے انقلابی سوچ ہے، لیکن اس کی گونج ہمیں پھر سے قدیم صحیفوں میں ملتی ہے۔ ہاں، جیسے آپ نے قرآن کی آیات کا ذکر کیا، اور آیت الکرسی میں بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ بالکل، گویا اللہ کے علم میں یہ پورا ٹائم بلاک، ہر لمحہ، ہر واقعہ ازل سے ابد تک موجود ہے۔ اور سورۃ الانعام میں ہے کہ کوئی چیز نہیں جسے ہم نے کتاب لوح محفوظ میں نہ لکھا ہو، اور سورۃ البروج میں قرآن کو لوح محفوظ میں کہا گیا ہے۔ جی، تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کا پورا ٹائم سپین، ہر امکان پہلے سے ہی لوح محفوظ پر نقش ہے۔ قرآن براہ راست بلاک یونیورس کا نام نہیں لیتا ظاہر ہے، لیکن وقت، تقدیر اور اللہ کے علم کے بارے میں جو تصورات دیتا ہے وہ اس سائنٹیفک نظریے سے کافی قریب لگتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری باتیں ہیں، لیکن کیا یہ بلاک یونیورس تھیوری ہر چیز کی وضاحت کر دیتی ہے؟ جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان کا وقت تو ہمارے جیسا نہیں لگتا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ بلاک یونیورس شاید ہمارے انسانی تجربے اور وقت کے حوالے سے بہت کچھ سمجھا سکتا ہے، لیکن جنات یا فرشتوں جیسی مخلوقات جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی حقیقت شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو ان کو کیسے سمجھا جائے؟ ان کے لیے وقت کا بہاؤ مختلف لگتا ہے۔ ان کے وجود کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں ہائر ڈائمینشنز یعنی اعلیٰ ابعاد کے تصور کو دیکھنا پڑے گا۔ ہائر ڈائمینشنز؟ ہم تو 3 ڈائمینشنز میں رہتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، اونچائی۔ جی، 3 مکانی اسپیشل اور ایک وقت ٹیمپورل بود۔ لیکن 20ویں صدی میں فزکس، خاص طور پر اسٹرنگ تھیوری نے یہ کہا کہ کائنات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں مزید ابعاد کی ضرورت ہے۔ مزید کتنی؟ تھیوریز کہتی ہیں کہ شاید 10 مکانی اسپیشل ڈائمینشنز ہیں۔ 10؟ لیکن ہمیں تو صرف 3 نظر آتی ہیں، باقی 7 کہاں ہیں؟ نظریہ یہ ہے کہ وہ باقی ابعاد یا تو بہت ہی چھوٹی ہیں یا اس طرح سے لپٹی ہوئی ہیں کہ ہم انہیں براہ راست محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ان کا وجود کائنات کے کام کرنے کے انداز پر اثر ڈالتا ہے۔ اچھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہر بعد میں وقت کا بہاؤ، وقت کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو جنات کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ قرآن میں سورۃ الاعراف میں شیطان کے بارے میں ہے، جو جنات میں سے تھا، کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جی ہاں، یہ آیت ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور بعد میں موجود ہیں جو ہماری عام حسیات سے ماورا ہے، اور ان کے لیے وقت کا پیمانہ بھی مختلف ہے۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ کچھ جنات نے ہزاروں سال عمر پائی۔ یہ ہمارے وقت کے پیمانے سے بہت مختلف ہے۔ کیا آپ ان ہائر ڈائمینشنز کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا سکتی ہیں؟ 3 کے بعد کیا ہے؟ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، 3 ڈائمینشنز تو ہم جانتے ہیں، جی۔ لمبائی، چوڑائی، اونچائی۔ اب چوتھی ڈائمینشن 4D کو آئنسٹائن نے وقت کہا۔ اگر ہم بلاک یونیورس کو مانیں تو 4D وہ جگہ ہے جہاں ہمارا پورا ٹائم بلاک، ماضی، حال، مستقبل ایک ساتھ پھیلا ہوا ہے، جیسے فلم کی پٹی۔ تو 4D تک رسائی کا مطلب وقت میں آگے پیچھے جانا؟ ایک طرح سے ہاں، آپ پورے ٹائم سپین کو دیکھ سکتے ہیں۔ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں ہے، ہاں، جس میں حضرت خضر نے وہ کام کیے جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے تھے، کشتی میں سوراخ کرنا، لڑکے کو مار دینا۔ جی، شاید ان کی رسائی اس 4D تک تھی جہاں وہ آنے والے فریمز دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک تشریح ہے۔ یہ تو ہوئی 4D۔ 5th ڈائمینشن کیا ہے؟ 5th ڈائمینشن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تمام ممکنات کا جہان ہے۔ تمام ممکنات؟ مطلب آپ نے زندگی میں ایک فیصلہ کیا، ڈاکٹر بنے، لیکن ایک اور ممکنہ راستہ تھا کہ آپ انجینئر بنتے۔ 5D میں یہ دونوں راستے، دونوں ٹائم لائنز متوازی طور پر موجود ہوں گی۔ یعنی پیرلل یونیورسز والی بات۔ ایک طرح سے ہاں، 5D وہ جگہ ہے جہاں آپ کی زندگی کے تمام ممکنہ ورژنز ایک ساتھ موجود ہیں۔ شاید ہمارے خوابوں کا تعلق
اسی ڈائمینشن سے ہو جہاں منطق ٹوٹ جاتی ہے اور ہر طرح کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور اس سے آگے چھٹی ساتویں؟ چھٹی ڈائمینشن 6D میں آپ نہ صرف اپنی کائنات کی تمام ممکنہ ٹائم لائنز تک چھلانگ لگا سکتے ہیں بلکہ آپ ایسی دوسری کائناتوں تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جہاں فزکس کے قوانین ہی بالکل مختلف ہوں۔ بالکل مختلف قوانین جیسے؟ تصور کریں ایسی کائنات جہاں کشش ثقل الٹی کام کرتی ہو یا روشنی کی رفتار مختلف ہو۔ 6D ان تمام ممکنہ کائناتوں کو ایک ساتھ سموئے ہوئے ہے۔ یہ تو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اور ساتویں، آٹھویں، نویں؟ جی، یہ مزید ایبسٹریکٹ ہوتی جاتی ہیں۔ 7D کو کہا جاتا ہے کہ وہ تمام ممکنہ کائناتوں کا نقطۂ آغاز ہے جو مختلف قوانین سے شروع ہوئیں۔ 8D میں شاید ان تمام کائناتوں کو چلانے والے بنیادی قوانین یعنی کائناتی بلو پرنٹس موجود ہوں۔ شاید لوح محفوظ کا تعلق اسی سطح سے ہو۔ لوح محفوظ، جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جی، اور 9D میں آپ ان تمام کائناتوں، تمام ٹائم لائنز، تمام ممکنہ نتائج کو ایک عظیم جال ویب کی طرح ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور 10ویں ڈائمینشن؟ 10ویں ڈائمینشن کو عام طور پر آخری حد مانا جاتا ہے، وہ نقطہ جہاں تمام ممکنات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں شاید جگہ اور وقت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہو۔ اس کا تعلق کیا معراج والے واقعہ میں سدرۃ المنتہا سے ہو سکتا ہے؟ وہ آخری حد جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری روحانی اور علمی بحث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر ایسے رنگ چھا رہے تھے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ناقابل فہم حد تھی، اس سے آگے صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہاں، 10D کا تصور شاید ہمیں اس ناقابل فہم حد کے قریب لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو دماغ کو بالکل ہلا دینے والے تصورات ہیں۔ تو اگر ہم واپس آئیں اپنے اصل سوالوں پر، ٹائم سلپس، او پارٹس، کیا یہ ہائر ڈائمینشنز ان کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ سب ابھی نظریات ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، لیکن ہاں، یہ ایک ممکنہ فریم ورک ضرور فراہم کرتی ہیں۔ کیسے؟ ٹائم سلپس شاید 4D بلاک یونیورس کی کوئی جھلک ہو، یا شاید ہماری 3D حقیقت اور کسی اور ڈائمینشن کے درمیان کوئی عارضی رابطہ قائم ہو گیا ہو۔ اور او پی آرٹس؟ ہو سکتا ہے وہ چیزیں کسی طرح ان ڈائمینشنز کے درمیان منتقل ہو گئی ہوں، یا شاید وہ کسی ایسی تہذیب کی باقیات ہوں جو ان اعلیٰ ابعاد کو سمجھتی تھیں یا استعمال کرتی تھیں، کون جانے۔ اور جنات کام سے چھپا ہونا؟ وہ بھی شاید ان کے کسی اور ڈائمینشن میں ہونے کی وجہ سے ہو، جیسا کہ قرآن میں اشارہ ہے۔ تو گویا یہ جو پراسرار واقعات ہیں، یہ جو عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں، یہ ہمیں فزکس کی سرحدوں، بلاک یونیورس، ڈائمینشنز اور دوسری طرف قدیم صحیفوں کی حکمت، ان دونوں کے سنگم پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ بالکل، یہ نظریات سائنس، فلسفہ اور مذہب کے درمیان ایک بہت دلچسپ پل بناتے نظر آتے ہیں۔ قرآنی نقطۂ نظر اس میں الہی علم، تقدیر اور ایسی حقیقتوں کا عنصر شامل کرتا ہے جو ہماری محدود انسانی سمجھ سے بہت بلند ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات جتنی ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ، کہیں زیادہ پراسرار اور کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جی ہاں۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے والی بات چھوڑتے ہیں۔ اگر وقت واقعی وہ سیدھی لکیر نہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور اگر ہماری اس جانی پہچانی دنیا کے علاوہ اور ابعاد اور جہان اور کائناتیں موجود ہیں، تو پھر حقیقت کی اصل نوعیت کیا ہے؟ ہمارے اپنے وجود کا، ہمارے تجربے کا کیا مطلب بنتا ہے پھر؟ کیا وجود کے ایسے پہلو ہو سکتے ہیں جن سے ہم بالکل ہی ناواقف ہیں اور جو بالکل مختلف اصولوں کے تحت کام کر رہے ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر شاید ہمیں کائنات کو اور اپنے آپ کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے پر مجبور کرے۔ آج کی اس گہرائی میں اتر کر کی گئی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ باتیں دلچسپ لگی ہوں گی۔ جی، اگر ذہن میں کوئی سوال اٹھے یا کوئی خیال آئے تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو مائی پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے ایسے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔